آج میں موجود ہوں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کے ساتھ۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر انہوں نے آزاد کشمیر بھر سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، بہت بڑے قافلے کی ساتھ یہ لاہور پہنچے، وہاں پہ اپنے قائد کا استقبال کیا۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کتنے آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں جو جلسہ ہوا وہاں پہ، اور میاں صاحب آپ سے کتنے خوش ہیں جو آپ بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے لاہور پہنچے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ 21 تاریخ کے حوالے سے جو ہماری تیاری تھی، ہم نے تو پورے آزاد کشمیر میں پوری ایک کیمپین کی، اور وہ کیمپین جو ہے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ہم نے مشاورتی اجلاس کیے جو بڑی تعداد پہ کارکن شریک ہوئے، تو ایک موٹیویشن تھی۔ اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی بھی جو ہے کسی جلسے میں شریک نہیں ہوئے جتنا وہ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے لاہور پہنچے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم سارے اپنے وعدے کے مطابق جو ہم سے توقعات تھی مرکزی جماعت کو، جو شہباز شریف صاحب توقع کر رہے تھے، مریم نواز صاحبہ توقع کر رہی تھیں، ان کے توقعات پہ ہم پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم ایک بڑی تعداد میں وہاں پہنچے۔ اور جو جلسہ ہوا، مجھے بھی سیاست میں 30-35 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اتنا بڑا جلسہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، اور جس محبت کا اظہار کیا لوگوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کا اپنا حصہ ہے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں محمد نواز شریف 4 سال بعد پاکستان میں موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں، تو اگر وہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں کس طرح ان مسائل سے نکالیں گے قوم کو؟ نواز شریف صاحب کی اپنی ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ جب بھی آتے ہیں تو اس ملک کے حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا چونکہ اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے اور ان کی نیت صاف ہے، تو جو صورتحال اس وقت ہے، اگر نواز شریف صاحب کو وقت مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بھی کم ہوگی، یہ ڈالر کا جو ریٹ اوپر چڑھا ہوا ہے یہ بھی کم ہوگا، پاکستان کا روپیہ جو ہے مستحکم ہوگا، پاکستان کے خارجی تعلقات میں بہتری آئے گی۔ تو اس ساری عوامل کو جب آپ یکجا کریں گے تو نواز شریف ایسی شخصیت ہیں جن پہ پوری دنیا اعتماد بھی کرتی ہے، تو پاکستان کے خارجہ تعلقات بھی ٹھیک ہوں گے، پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، پاکستان کے اندر امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک ہوگی، جس کے نتیجے میں مہنگائی خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی یہ معاملہ جو ہے مہنگائی کا یہ تسلسل جو ہے رک جائے گا، اور یہ نیچے کی طرف آنا شروع۔ آپ کو یقین ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ اس وقت چوائس پاکستان کے پاس کیا ہے؟ نواز شریف کے علاوہ چوائس تو کوئی نہیں ہے، اور کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کے خیبر تک جس کے ساتھ لوگ ہوں اور عوام کی ایک پہچان ہو، جس کی خدمات ہوں، جس کو دنیا بھر میں بھی لوگ۔ آج پاکستان بہت مشکل صورتحال سے گھرا ہوا ہے، ایک طرف ہندوستان کی ریشہ دوانیاں ہیں، دوسری طرف افغانستان کی طرف سے بھی کوئی اچھی ہوائیں اور اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ ان سارے معاملات میں ایک تجربہ کار اور اسٹیٹس مین چاہیے لیڈر کے طور پر، تو وہ نواز شریف کے علاوہ آج پاکستان میں اویلیبل کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت رہی تو انشاءاللہ پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ شاہ صاحب آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو گراؤنڈ فیلڈ ملنی چاہیے، ان کو بھی آزادانہ الیکشن لڑنے چاہیے، اور ان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن پی ٹی آئی جو تھا، پی ٹی آئی چوچوں کا مربع تھا، وہ آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو گئی ہے، تو پی ٹی آئی کا نظریہ کوئی نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے 4.25 سال میں اس ملک کو دیا کچھ نہیں ہے، اگر تو انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا جس کے بدلے میں ان کو لوگ ووٹ دیتے، انہوں نے مہنگائی دی، انہوں نے پاکستان کو بین الاقوامی تعلقات میں آئسولیشن کی طرف لے گئے، انہوں نے پاکستان میں بے روزگاری کو فروغ دیا، انہوں نے پاکستان میں انڈسٹریز کو بند کیا، انہوں نے سی پیک کو بند کیا، تو کیا وہ کام ہے جس کے نتیجے میں وہ جا کے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا ہے تو آپ ہمیں ووٹ دیں؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اب کوئی مستقبل اب پاکستان کی سیاست میں رہ گیا ہے۔ شاہ صاحب گزشتہ جو حکومت تھی آزاد کشمیر میں وہ پی ٹی آئی کی تھی، اور ابھی ایک گلدستہ ہے حکومت کا، تو جو موجودہ حکومت ہے آزاد کشمیر کا، آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی عوام کے لیے کوئی ڈیلیور کریں گے؟ اس حکومت سے آپ کتنا مطمئن ہیں، اور فیوچر میں نون لیگ کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ لیکن موجودہ حکومت جو آزاد جموں کشمیر میں ہے،
وہ ایک آل پارٹیز ٹائپ کی، اور میں تو اس کو ہمیشہ اپنی زبان میں کہتا ہوں مکس اچار حکومت ہے، جس کا جو پھل ڈالا ہوا ہے. تو اس حکومت سے آپ ابھی گزارا کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے اور کیا کر سکتے ہیں. اگر کچھ ڈلیور کر سکے یہ حکومت، ہم تو ایک چھوٹے پارٹنر ہیں اس میں پی ٹی آئی کے جو گروپ ہے وہ بڑا پارٹنر ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، پھر ہم ہیں. تو آزاد کشمیر میں لوگ جو ہیں عوام، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس کا اظہار انہوں نے 21 تاریخ کو لاہور جا کر بھی کیا ہے. مستقبل میں حکومت بنا رہے ہیں؟ جی، آئندہ انتخابات جب بھی ہوں گے آزاد کشمیر میں تو انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر مسلم لیگ نون جو ہے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. شاہ صاحب، آپ ایک محب وطن کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، آپ بارڈر کے ساتھ بھی آپ کا گھر ہے، تو جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہوں، جو بھی لوگ اس میں ملوث. لیکن 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس واقعے نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کے رکھ دی ہے. وہ سیاست نہیں تھی، وہ تقریب تھی. تقریب جو ہے وہ آپ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، مظاہرہ ہوتا ہے، پرامن مظاہرہ ہوتا ہے، کوئی سرکاری پرائیویٹ بلڈنگز پہ لوگ پتھراؤ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی تنصیبات پہ جا کے حملہ آور ہوں. تو اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جی آپ نے پاکستان کے دفاعی نظام کو کمزور کرنا ہے. اگر دفاعی نظام کو کمزور کریں گے، پاکستانی فوج کو، فضائیہ کو، نیوی کو کمزور کریں گے، تو پھر آپ کے دفاع کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ تو اس لیے ایسے جس نے بھی یہ کام کیا ہے، جس نے بھی اس کی پلاننگ کی ہے، کوئی بھی شخصیت ہو، تو ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. شاہ صاحب، جن مقامات پہ شر پسندوں نے حملے کیے، آرمی تنصیبات پہ، پاکستان کے اداروں پہ، تو میاں صاحب واپس آ چکے ہیں. کوئی آپ کو یہ ہونا چاہیے ایسا، میاں صاحب ان اداروں کا دورہ کریں، ان سے ادارے ہمدردی کریں، وہاں پہ وزٹ کریں؟ لیکن یہ تو اب میاں صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو ابھی انڈر ڈسکشن تو ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے. ہاں، جب بھی ان کو موقع ملے گا تو وہ خود فیصلہ کریں گے کہ ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے ابھی الیکشن کمپین ہے، شروع ہو گئی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب وقت نہیں ہوگا. لیکن لاہور میں جو ہے وہ جا بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، تو اچھی بات ہوگی اگر وہ چلے جائیں. یہ تھے صدر آزاد کشمیر شاہ غلام قادر. بہت پر امید ہیں کہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے اور ملک کو مسائل سے نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے 9 مئی کو ملک کو نقصان پہنچایا، قومی اداروں پہ حملے کیے، آرمی کے انسٹیٹیوشنز پہ حملے کیے، ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اور ایسے کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے.